اس وقت جو مذہبی نفسیات ہے نا وہ اپنے پیٹرن میں بالکل ایسی ہے جیسے لوگ جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ باکسنگ دیکھتے ہیں، ریسلنگ دیکھتے ہیں، بٹیرے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، مولوی لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالکل اسی مطلب ایک آدمی بٹیرے باز یا مرغے لڑانے والا جب دین کی طرف آئے گا نا تو وہ دو لڑتے ہوئے مولویوں میں سے ایک کی طرف ہو جائے گا، اس کی مزاج نہیں بدلا تو وہ وہی ہے۔ تو جب تک آپ کوئی ایک یعنی لڑائی بھڑائی کا ماحول نہیں پیدا کرتے تو وہ پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ مزاج ایسا ہے کہ جب تک وہ فاتح اور مفتوح کی منطق جو ہے نا وہ نہیں، جب تک آپ اس کو چلاتے تو یہ کدھر ہو گیا بھائی، یہ ہے 6:30 تھا اور یہ اس وقت تک لوگ جو ہے نا مزہ ہی نہیں آتا لوگوں کو، لوگ مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے ایک مزاج دیکھا ہوا کہ پانچے میں کچھ زیادہ اوپر ہونا تو ایک ایسا وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں، یعنی کہ یہ ایک وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ایک جنرل پبلک میں بھی آ گیا ہے، یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ ہوتا تھی۔ دلیل ہے دوسرے کا پھٹ سلائی کرنے والا سوا، وہ جب بغیر انستھیزیا کے ان لوگوں کا مطلب جو لوگ دو اہل علم کی لڑائی میں فرض کریں وہ اہل علم ہوں، وہ اے سائیڈ اختیار کریں یا زے سائیڈ اختیار کریں، وہ ایک ہی مزاج کے دو رنگ کے کبے ہیں، ایک کی گردن سفید ہے ایک کی کالی ہے۔ ہم لوگوں کو نا کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کے نا آدمی کو الحمدللہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں سننے کے بعد امیروں کے نوکر کی طرح آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو گاڑی سے اترا ہے نا یہ گاڑی کا مالک ہے کہ ڈرائیور ہے۔ جیسے امیر کا نوکر جو ہے نا وہ صفائی کرتا ہے نا، جو اس کی پرفیوم شپریوم جہاں وہ سپرے کرتا ہے وہاں کرتا ہے نا صفائی، تو اب اس کو کبھی اس نے زندگی میں بیچارے نے پرفیوم نہیں خریدا ہوتا، لیکن اس کو بس اس جگہ کی صفائی ستھرائی کے دوران یہ ذوق ہو جاتا ہے اس کا ڈیولپ کہ یہ جو پرفیوم فلاں آدمی نے لگایا یہ کاپی ہے یا اصل ہے۔ اس کے دلائل بھی کوئی نہیں ہوتے ہیں اس کے پاس کہ وہ دلائل دے اس کو، لیکن اس کا ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے جو اس کو سیکنڈز میں بتا دیتا ہے کہ یہ کیا نا اچھا کھانا کیا ہوتا ہے، اچھا لباس کیا ہوتا ہے، اچھی عمارت کیا ہوتی ہے، یہ سب امیروں کے نوکروں کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس ماحول میں رہ کے ان کا ذوق ڈیولپ، خود نہیں امیر ہوتے وہ، لیکن ان کا ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ عمارت کو جج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ اہل علم کے ساتھ لوگوں نے اپنا ذوق خراب علم کے معاملے میں نہ کیا ہو تو ان کو سیکنڈز میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی عالم ہے کہ بہروپیہ ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور دوسرا پوچھتا رہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا، دلیل دو دپاؤ۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس نے اپنے صاحب کی خدمت کی، اس کے کمرے کی صفائی کی، وہاں پہ اس نے ایئر فریشنر بھی دیکھے، وہاں پہ اس نے لباس بھی دیکھے، وہاں پرفیوم بھی دیکھے، یہ سب دیکھا۔ اب دوسرا آدمی جب جیل ہی لے کے آتا ہے پرفیوم تو وہ اس کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے اس نے زندگی میں ایک سپرے اپنے اوپر خوشبو کا نہیں کیا ہوتا،
لیکن اس کو فوراً بتا دیتا ہے کہ اب وہ اس سے پوچھتا رہے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے، اب وہ اس کو کہاں سے دلیل دے گا، ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے اپنا ذوق خود خراب کر لیا ہے۔ اللہ نے بدذوق پیدا کسی کو بھی نہیں کیا، لیکن لوگوں نے اپنی ان غلطیوں سے اپنا ذوق خراب کر لیا ہے جن کے بارے میں انہیں خود پتا ہے کہ اس سے ان کا ذوق خراب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس سے ہمارا ذوق خراب ہوگا، اور وہ دھوکے سے کہیں یا غلط فہمی سے ان کا ذوق خراب ہو گیا، کیونکہ اب اہل علم کی تشخیص یہی ہے کہ ہمارا زوال علمی نہیں، عقلی نہیں، معاشرتی نہیں، معاشی نہیں، یہ وہ تہذیب۔ تو اب آج کے موضوع سے اگر ہم جڑیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی پر شیاطین بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی، دونوں ہوتے ہیں، لیکن آدمی کا، اب آدمی کو پتہ ہوتا ہے، وہ دونوں الجھتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ آج ایک بہت بڑے ماہر تھے زبان کے، انہوں نے ایک فرق کیا وسوسے میں اور الہام میں۔ ابن عاشور اسیب کو بتایا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے نا کہ میں کوئی تکا مار رہا ہوں، تو یہ کتابوں پڑھانے والے لوگ ہیں نا، اس تو وہ کہتے ہیں کہ وسوسہ اصل میں شیاطین کا مزین کیا ہوا عمل ہوتا ہے، مطلب اس میں تزئین ہوتی ہے۔ وسوسہ تزئین کرتا ہے کسی بھی غلطی کی یا گناہ کی، اور الہام جو ہے یہ آدمی کے اندر خوف اور حزن کی کیفیت کو کم کرتا ہے۔ اور خوف اور حزن کیا ہے؟ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے بڑے بزرگوں میں خوف اور حزن پایا گیا، تو خوف یہ ہے اولیاء اللہ کا خوف، اور حزن ہے اولیاء اللہ کا حزن۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کے کسی خادم کا حزن اور خوف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ میں نے کوئی عمل کیا تو اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس سے، تو اس کے دل میں اللہ کے تعلق کے حوالے سے اطمینان پیدا ہوتا ہے توبہ کے بعد۔ اور حزن یہ کہ میں نے جو گناہ کیا اس سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو کہیں، تو یہ بے چینی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو توبہ اور لوٹنا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے دل پر جیسے ہاتھ رکھ کے اس کو سکون دیتے ہیں۔ لیکن وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بغیر توبہ کے خوف اور حزن کی کیفیات کو گھٹاتا رہتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ تو ہم اب جو عرض میں کر رہا تھا کہ ہم نے اپنا ذوق خود خراب کیا اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے۔ ہمیں کسی کا اہل علم ہونا سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آتی، حق کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو دین کا ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو جو آدمی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کا مریض ہو نفسیاتی، اس کو معذور ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا ذوق کن چیزوں سے خراب ہو رہا ہے۔ یعنی آپ ذوق میں اگر کرپٹ ہو رہے ہوں کسی وجہ سے، اور آپ کو یہ پتہ ہو
کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے ذوقی پستی میں مبتلا کرے گا، اور آپ اس سے نہ رکیں۔ اب آپ کو کوئی خدا، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی مرشد، کوئی پیر نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر ایسے معاملات میں مبتلا ہے، دوسرا آدمی وہ کہ جس سے غلطی ہو گئی اس کو سمجھ نہیں آئی، تو وہ بہرحال کم خطرے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی پھر جو اندر اس نے اپنے گند بھرا ہوتا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کو بہرحال روزہ رکھنا پڑتا ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، اپنے اندر کی صفائی کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ ہم کوئی بھی نہیں کر رہے۔ تو اگر ذوق خراب ہو جائے کسی آدمی کا تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا تباہ ہونے سے۔ یعنی کوئی استاد ہوں، جو لوگ دوسرے ہوتے ہیں نا وہ صرف مددگار ہوتے ہیں، وہ انسپائر کرتے رہتے ہیں، کر کے کچھ نہیں دیتے۔ اشرف علی تھانوی کا جیسے ایک جملہ تھا، واقعہ تھا نا کہ وہ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے سینے میں جو ہے میں نے لینا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے سینے میں کچھ نہیں، کہا نہیں وہ جو ہے وہی لینا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو بلغم ہے، پھر لے لو میرے سینے میں۔ تو اب اگر ہم اس ضد کو ہم نے نہ چھوڑا کہ ہم اتنے بدھو نہیں ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارا ذوق کن چیزوں سے خراب ہو رہا ہے، ہم کیوں ذوق میں کرپٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اگر کڑوے منہ کے ساتھ ہم بخار میں مبتلا ہوں اور کھانا چاہیں منو سلوا، تو ہم اس کو چکھ کر تھوک دیں گے کہ یہ کون سا معجزہ ہے۔ عیسیٰ کے حواریوں کے لیے اترنے والا خوان ہو، منہ میرا بد ذائقہ ہو، اس کی پاکیزگی کا میں نے کوئی بندوبست نہ کیا ہو، تو میں اس خوان کے اترنے کے بعد عیسیٰ کے حواریوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھاؤں تو میں کہوں یہ تھا جس کے لیے اتنی محنتیں کی تھی خدا سے، یہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی بھی شخص اپنا، یعنی آپ پانی لینا چاہتے ہیں اور آپ سمندر کے پاس جائیں اور آپ سمندر سے برتن مانگیں، تو سمندر آپ کو غرق کر دے گا اپنی تہہ میں، مچھلیوں کی خوراک بنا دے گا، وہ اس مسخرے پن کو نہیں معاف کرے گا کہ یعنی اپنی صفائی کا جو اللہ نے دی ہے فطرت، اگر اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھے گا آدمی اور ہونکوں کی طرح ادھر ادھر پھرتا رہے گا کہ مجھے یہاں سے دلیل مل جائے وہاں سے دلیل مل جائے، دلیل ذوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ جن لوگوں کو تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ امام اپنی فقہ کی مہارت کی وجہ سے نہیں بنے، امام مالک بھی نہیں بنے، احمد بن حنبل بھی نہیں بنے، ابن تیمیہ بھی نہیں بنے، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اپنی علمی مہارت کی وجہ سے یہ بنا ہو۔ ان سے شاید بہت بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہوں اور کفار کے پاس بھی موجود ہوں، لیکن کیا تھا ان کا ذوق خدا سے تعلق کا، یا سادہ لفظوں میں کہیں تعلق کا ذوق کرپٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ استقامت ہے کہ اپنے ذوق کو خراب مت ہونے دو۔ ذوق کیا ہے؟ حق اصطلاحاً استقامت کیا ہے؟ حق اور صداقت پر قائم رہنا، اس کی کوشش کرتے رہنا، یہ استقامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آدمی اپنے آپ کو
اندر سے کرپٹ ہو رہا ہے، وہ مسلسل اپنے آپ کو کر رہا ہے، دوسروں کی مدد مانگ رہا ہے، تو اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ نشے کا مریض اپنے علاج کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو کوئی نشے کی لت سے نکال نہیں سکتا، لیکن اگر وہ اصرار کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ اصرار کرتے کرتے ہی مر جائے گا۔ تو ہمارا مسئلہ اصل میں اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو بھی ہم نے کوئی مجادلہ، مباحثہ، کوئی کشتی بنا لیا ہے۔ اب آپ بہت سارے لوگ آج کل مایوس ہیں بہت زیادہ کہ انہوں نے ایک بالکل جاہل آدمی سے کچھ امیدیں لگائی تھیں اور ان کی پوری نہیں ہوئی، اور ان لوگوں کو کچھ بیچارے بتاتے رہے ہمیشہ کہ تم غلط جگہ پھنس گئے ہو۔ کدھر پھنس گئے ہو؟ غلط جگہ پھنس گئے ہو۔ لیکن وہ یہی پوچھتے رہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے تو یہ ہیں، کہتے تو وہ ہیں، فلاں تو یہ دلیل ہے، فلاں بہت دلیل لاتے ہیں، ادھر سے دلیل لاتے ہیں، حدیث آتی ہے بخاری۔ او بھائی، جاہلوں کو اپنا امام بنانے کے مطلب ایسی بلی جو یا دوسرے طرف جو ہیں، کچھ نے چوہوں کو امام بنایا، کچھ نے بلیوں کو۔ بلی چوہے کو للکارتی ہے، چوہا بھاگ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بلی بہت جو ہے نا اب ہماری اب یہ امام ہے، اور وہاں شیر موجود ہے اس علاقے میں، لیکن یہ بلی چوہے سے جان چھوٹتی ہے تو بلی میں پھنس جاتے ہیں، بلی سے نکلتے ہیں تو کتے میں پھنس جاتے ہیں، وہ اسی میں چکر میں ہے۔ تو یہ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ اگر مذہبی زبان میں بات کی جائے تو یہ توبہ نہیں کرتے، اور نفسیاتی زبان میں بات کی جائے تو یہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو آدمی ایک غلطی کو غلطی جان لینے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ دوسری غلطی میں پھنس جائے گا، وہ غلطیوں کی گھمن گھیری سے کبھی نہیں نکلتا۔ اس لیے توبہ کے بارے میں کہتا ہے گناہ کو تسلیم کرو، اور اس گناہ کو تسلیم کر، ٹھیک کہہ رہا ہوں، گناہ کو تسلیم کرنے کے بعد پھر اب اس پہ توبہ کرو۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک غلطی پہ پہلے ہوتے ہیں، اس غلطی کے دلائل، اور وہ نفس پرستی کر رہے ہوتے ہیں اس کی۔ کوئی سیریس ریلیشن میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کا اب علماء کے ساتھ اللہ کی قسم تعلق ایسا ہو گیا ہے جیسا بٹیرے بازوں کا بٹیروں کے ساتھ ہوتا ہے، کتے لڑانے والوں کا کتے کے ساتھ ہوتا ہے، ریسلنگ دیکھنے والوں کا ریسلر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے علماء کے بحث مباحثے دیکھنے والوں کا، علماء تو خیر میں نہیں کہتا، وہ ایک معزز اصطلاح ہے، مولویوں کا کہہ لیں آپ، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا سیم نفسیاتی پیٹرن ہے، جو پیچھے چل رہے ہیں وہ اور جو آگے چل رہے ہیں وہ۔ سب سے زیادہ کرپٹ ان لوگوں نے، تماشبینوں نے، پیچھے چلنے والے اور آگے کا کوئی سیریس تعلق نہیں ہے خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ تو یہ دلائل کی گھمن گھیری میں الجھے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو بھی انہوں نے الجھایا۔ 4 دن کے بعد لوگ ایک سے مایوس ہو کے دوسرے کی پناہ لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی، اب یہ مسئلہ ہے نا، حق سمجھ نہ آئے تو خدا کا تو پورا منصوبہ انسانوں کے تک حق پہنچانے کا ناکام ہو گیا۔ تو کیوں نہیں سمجھ آتا لوگوں کو؟ کیونکہ وہ جس ظرف میں جا رہی ہے بات وہ کرپٹ ہے، اور وہ جان بوجھ کے لوگوں نے خود کرپٹ کیا ہوا ہے۔ میں روز اپنے آپ اپنے اندر منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے گندگی الٹ رہا ہوں، میں باز نہیں آ رہا اس سے۔ تو میں اتنی گندگی اپنے اندر جب بھر لی ہے میں نے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ حق کو کیسے پہچانوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو میرے راستے میں کوشش کرے گا میں اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاؤں گا۔ تو اب میرے لیے راستے تو نہیں کھول رہے نا، یہ کسی مولوی نے نہیں کھولنے، یہ کسی نہیں کھولنے، یہ کسی پیر نے نہیں کھولنے، یہ کسی مرشد نے نہیں کھولنے۔ یہ وہ آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جس نے اپنے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہوئی ہو۔
جو اپنے ضمیر کو مارتا رہتا ہو اس کو تو کوئی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اب یہ جو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست رہے یا ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس پہ بات ہو رہی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بھی ہو گیا. اب اگلی بات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تین باتیں ہیں جن کا ہونا ہر اس آدمی میں ضروری ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. نمبر ایک، یہ اور احسن قول کیا ہے، یعنی ومن احسن قولا، بات بلحاظ یعنی اس سے بہتر کون ہے بلحاظ بات کے، سب سے اچھی بات کس کی ہے، کس کی بات؟ سننی ہے. یعنی اگر آپ نے یہ منتخب کرنا ہے کہ میں کس کی بات سنوں تو ایک پیمانہ ہے، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں جی بڑے مدلل گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو کمال ہے، بے شک کمال ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو کیا ہی شان ہے ان کی، اور مفتی طارق مسعود صاحب تو خیر ان کا تو مطلب درجہ بہت ہی اعلیٰ ہے نا. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کچھ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا، کچھ جو ہے نا امیروں کی نوکری کرنے والا جو نوکر ہوتا ہے نا اس کا ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. ایک ذوق کی غلطی کہ یہ جو جتنے نام گنتے ہیں نا لوگ، اللہ کی قسم کر رہا ہوں، یہ سارے مشہور لوگ، ان تمام کو جمع کیا جائے نا تو ہماری زندگی میں ان کے لیے 5 منٹ بھی کبھی مخصوص نہیں ہوئے، 5 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگ سنتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کو نہیں سنیں گے، زبیر علی زئی صاحب کو نہیں سنیں گے، مولانا یوسف خان صاحب کو نہیں سنیں گے، ڈاکٹر اسرار کو نہیں سنیں گے. سنیں گے تو کیا کہ انہوں نے فلاں جو ہے وہ کی تھیں پیشن گوئیاں، وہ پوری ہو گئی ہیں، اس لیے سنیں گے. تو وہ تو ان کا کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو ایک آدمی کا ویژن تھا، وہ دنیا کو دیکھ رہا تھا، اس کو نظر آ رہی تھی کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، پیشن گوئیوں سے کیا تعلق ہے اس بندے کا. جو سیریس بات کرتا رہا وہ آدمی صاحب کسی نے نہیں سنی. نہیں سنتے لوگ. تو اب کون ہے؟ نمبر ایک، وہ اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ، اس سے زیادہ بات اچھی کس کی ہوگی یا کون ہوگا بز لحاظ اچھی بات کے زیادہ اس سے، من دعا الی اللہ، جو لوگوں کو کس طرف بلائے؟ اللہ کی طرف. اور اس آدمی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آدمی آپ کو اپنے بڑوں سے جوڑ دے وہ آدمی مخلص آدمی ہے، اور جو خود بڑا بن جائے درمیان میں اور بڑوں کی تضحیق کو اپنا شیوا بنا لے، وہ اس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے. کوئی ایسا آدمی جو درمیان میں خود کو دو کو جوڑنے والا نہیں بنا سکتا، وہ دین کا دائی نہیں ہے. من دعا الی اللہ، نہ کہ
جو اپنی طرف بلاتا ہے نہیں. تو اب جو آدمی نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی لوگوں کو خدا سے جوڑتا ہے اور اپنی موجودگی میں اللہ کو خود سے زیادہ اہم بنا کر جاتا ہے. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے یا آپ کی بات ہے، آپ کی رائے ہے. نبی کی رائے اللہ کی رائے ہے، لیکن یہ تربیت کس نے دی ہے کہ جو اپنے بڑے سے آپ کو جوڑ نہیں سکتا وہ آپ کو نبی سے نہیں جوڑ سکتا. اللہ کی قسم، وہ بخاری مسلم پڑھا رہا ہو، وہ آپ کو اللہ سے نہیں جوڑے گا. وہ آپ کو نبی سے نہیں جوڑے گا. وہ قرآن پڑھا رہا ہو، آپ کو اللہ سے نہیں جوڑے گا. یعنی جو آپ کو اپنے بڑوں سے نہیں جوڑ سکتا، جو آپ کو اپنے باپ سے نہیں جوڑ سکتا، جو آپ کو اپنے استاد سے نہیں جوڑ سکتا، وہ آپ کو نہیں جوڑ سکتا نبی کے ساتھ. وہ خود درمیان میں ایک روڑے کی طرح ہمیشہ رہے گا. اور یہ اجازت انبیاء کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ بندوں اور اللہ کے درمیان میں آئیں. حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کیا مسئلہ ہوا؟ کوئی نبی خود درمیان میں اللہ اور بندے کے نہیں آ سکتا. خالد بن ولید کا واقعہ موجود ہے، سب کو پتا ہے. اللہ نے اسی زبان سے سیف اللہ کا لقب دلوایا جس زبان نے یہ کہا تھا کہ خدا نے ہدایت کیسے دے گا. اللہ نے کہا تھا آپ کا کام ہے بات پہنچانا، ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے. وہ جگہ نکال کے پڑھیے. اگر آپ کو ذرا سا ذوق ہو زبان کا یا بات کو سمجھنے کا تو آپ گھبرا جائیں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اب اللہ کا مطلب ہے کہ خود وہ اپنی کوئی نہیں، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی بات اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے تو اس کو سننے والے اس سے اختلاف کریں، اور اگر وہ اختلاف نہیں کرتے تو وہ ناکام آدمی ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا. صرف لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بڑا اچھا کام کریں. نہ بھائی، ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ابھی وہ میرے اندر رکھی بھی تھی. یہ روایت ہے کیا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم. اب کیا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں فرشتے رات دن لوگوں کے پیچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہاں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور وہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کو. کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے چھوڑا تم نے. آگے کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. اب ہم جب ان کے پاس گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے جب ان کو چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ جو بن گیا کہ جو جتنا دین کا فہم رکھتا ہے وہ اتنا نماز کا مذاق اڑائے گا. یعنی جو بہت دین کی سمجھ کا دعوے دار ہوگا نا، ہمیشہ وہ ضرور آپ کو ملے گا کہ وہ آدمی نماز کا مذاق، وَعَمِلَ صَالِحًا میں نماز نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے لذکری، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، یعنی نماز کو کوئی گھٹیا عمل اور معمولی سمجھے، فإن لہ معیشۃ ضنکا،
میں اسے نفسیاتی مریض بنا دوں گا. اور یہ کفر اسلام امریکہ پاکستان یورپ ہر جگہ دیکھ لیں. ایک زوال آیا ہے اور وہ زوال ہے خدا سے تعلق کا زوال. تو وَمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح میں سے، عمل صالح کی بڑی تفصیل بتائی جائے گی. اور دین کا جو آدمی آپ کو ملے گا کہ جس کے بارے میں کہ وہ یہ کہے گا ہمیں دین کا سارا پتہ ہے، ہمیں دین کی بڑی سمجھ ہے، یا یہ دین کی بڑی سمجھ رکھتا ہے، گو آج کے زمانے میں اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ نماز کی تحقیر کرے، ورنہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ دین کو سمجھتا ہے. یہ رویہ ہے. بہت سمجھ ہو گئی، جتنی دین کی سمجھ آج ہے ماضی میں کبھی نہیں تھی. جتنے تراجم قرآن کے آج ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھے. جتنا دین کو سمجھنے کا شوق آج ہے ماضی میں کبھی نہیں تھا. جتنے لوگ آج عربی پڑھ رہے ہیں کہ دین کو سمجھے، ماضی میں کبھی نہیں تھا ایسا. لیکن لوگ دینداری میں زیادہ تھے ان سے. کیا ہوا ہے؟ یہ دین کی سمجھ آتے آتے دینداری درمیان سے غائب کیوں ہو گئی؟ خدا سے تعلق درمیان سے غائب کیوں ہو گیا؟ اقبال کو کہنا پڑا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. ایک معقولات کا امام ہے، دوسرا معتزلی ہے، بلاغت کا امام ہے. نہیں کچھ بھی کر سکتے تیرا. تو اب مسجد میں جائیں، کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو جتنی دین کی سمجھ رکھتا ہے اتنی مختصر نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے؟ عرصہ ہو گیا ہوگا آپ کو یہ دیکھے ہوئے کہ لوگ صفوں میں کھڑے ہیں، نماز سلام پھرا اور اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوئی، کوئی پچھلی صف میں نفل پڑھنے اگلی صف میں گیا ہو پچھلی صف سے. یہ کفر بڑھ رہا ہے حق سے جنگ کے مقابلے میں اپنے مشن میں آگے. آپ سمجھتے رہیں دین کو، سمجھتے رہیں. اور عمل صالحن میں دین آج جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں ایک رہ گیا ہے جو آرگنائزڈ ریلیجن کے طور پہ دنیا کے لیے چیلنج ہے. اور آرگنائزڈ ریلیجن کا مطلب صرف ایک ہے، جس کا اپنا مضبوط نظام عبادات ہو. یہ مذہب دنیا میں صرف ایک رہ گیا ہے، اسلام. آرگنائزڈ ریلیجن دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا سوائے اسلام کے. اور وہ اس کو توڑ کیسے رہے ہیں وہ سنیے. وہ کہتے ہیں حج ہی تو نہیں کرتے رہنا صرف، وہ نماز ہی پڑھتے رہنا ہے. روزہ جو ہے یہ کوئی رکھنا کوئی بہت ضروری ہے. ہاں، روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، حج بھی گیا، ہاں یہ سب چلے گئے. تو پورے دین کی آرگنائزیشن ٹوٹ گئی خدا سے تعلق کی. یہ وہ توڑنا چاہتے ہیں، اس میں وہ 100 سال لگائیں گے، یہ صدی پوری توڑیں گے اس کو. ٹوٹ رہا ہے یہ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ متبادل آرگنائزیشن کون سی؟ اس سے ہٹا کر فوکس کو کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تو عبادات ہے نا، یہ عبادت تو نہیں ہے. ان ظالموں نے مولانا مودودی جیسے اتنے بڑے مفکر کو اپنے مشن میں کھپا لیا ہے. ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے کہ وہ کہہ رہے خود کہ خطرہ ہے مذہب بطور آرگنائزڈ ریلیجن کے. اور اس کا آرگنائزڈ ریلیجن ہونا اس کا سیاسی ہونا نہیں ہے، اس کا معاشرتی پہلو بھی نہیں ہے، اس کا معاشی بھی نہیں ہے.
جس بیس کو وہ ہٹ نہیں کر پا رہے 1400 سال سے، وہ بیس ہے اس کا نظام عبادات، یعنی بندے اور خدا کا ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا نظام۔ وہ نفلی عبادت سے لے کر حج تک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے رہنا ہے، تو نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، جماعت بھی کوئی ایڈی ضروری نہیں ہے۔ جماعت تو اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ذرا ملیں، آپس میں گھل مل جائیں، ایک دوسرے کے مسائل شسائل کو معلوم کریں، تو اس لیے ہوتی ہے، ویسے تو گھر میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ تو آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ کر دیں، وہ کر، دوسرے بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ ہاں اسلام کا ایک پورا معاشی نظام ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے بہت۔ ہاں، وہ معاشی نظام پہ کام، مارکس نے بھی کام شاید بہت زیادہ کیا ہو، مجھے تو اس کا نہیں پتہ، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا جہاں کیپٹلزم کے خلاف، جدیدیت کے خلاف نہیں، کیپٹلزم کے خلاف کیا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہے کہ نہیں، یہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ تو اس نے بھی بہت کیا۔ آپ معاشی نظام کیپٹلزم کے خلاف بول نہیں سکتے کہ مارکس کی مدد لیے، وہ مذہب کو دشمن تھا۔ مذہب کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں، وہ ایتھیزم کیوں پھیل رہا ہے؟ آپ نے تو بڑی مہم چلائی، نظام 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 نظام، بندے کے اندر کا اور خدا کے تعلق کا نظام آپ نے مارجنلائز کر دیا۔ تو 14 مطلب وہ یہی ہے کہ نظام، ہاں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں آرگنائزڈ ریلیجن، وہ ریلیجس لوگوں کی آرگنائزیشن نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ وعمل صالحا، یہ عمل صالح میں جو بیج کی حیثیت رکھتی ہے، پھر اس پہ کسی کو ڈپریشن نہ ہو جائے کہ یہ نظام کے خلاف کوئی جو ہے وہ راہبانہ گفتگو ہو رہی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ حماقت ہے یہ سوچنا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ بیج کے بغیر اگر درخت تم لگاؤ گے، وہ آرٹیفیشل ہوگا، بہت بڑا ہوگا، بہت اونچا ہوگا، مصنوعی ہوگا، سدا بہار بھی ہوگا، خزاں بھی نہیں آئے گی، لیکن پھل بھی کوئی نہیں دے گا، سبز رہے گا، سایہ بھی دے گا، آنکھوں کو بھی بھلا لگے گا، شاید زیادہ اچھا لگے، گند بھی نہیں مچے گا، پتے بھی نہیں گریں گے، کچھ نہیں ہوگا، پھل نہیں دینا اس نے، وہ نہیں دے رہا۔ 100 سال ہو گئے ہیں نظام کی قوالی کرتے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ عرض کرتے ہیں نا کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز کی تحقیر کے مریض مسلمان ہو گئے، خدا سے تعلق کوئی بڑی شے نہیں رہ گیا۔ ودعا الی اللہ، کتنے لوگ ہیں جو خدا کی، مطلب جتنے لوگ آپ کے ارد گرد جو بلاتے ہیں خدا کی طرف اور لوگ ان کی بات سنتے ہوں؟ کوئی نہیں۔ تو لیکن اب یہ اس سے کس کو دلچسپی ہے؟ مولانا مودودی پہ گولیاں چلائی گئیں، تقریر کرتے ہوئے، سارے بیٹھ گئے، مولانا نہیں بیٹھے، فائرنگ ہو رہی تھی، مولانا پہ ہو رہی تھی، سب نے کہا مولانا بیٹھ جائیے۔ ہاں، مولانا نے صرف ایک بات کی کہ مودودی بیٹھ گیا تو کون کھڑا رہے گا؟ نہیں بیٹھے مولانا، سزائے موت ہو گئی قادیانیت کے مسئلے پہ، نہیں پیچھے ہٹے مولانا، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ کہاں ہے ذوق؟ اور امام کس کو بنا رکھا ہے؟ یہ لوگ ہمارے ذوق کو کرپٹ کر رہے ہیں، مطلب یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، خدا کے لیے ان کی طرف رخ کیجئے، نہ ان بالیشتوں کے چکر میں پڑیں۔
کوئی دین کے ساتھ، اور یہ آپ کا دین کے ساتھ جو رہ گیا ہے تعلق، اس کو بھی برباد کر دیں گے. دلیل 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 کر کر کے کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ بات آپ جان لیں کہ دلیل کوئی شے نہیں ہوتی. وقال اننی من المسلمین، اور وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کوئی اس کو اپنے مرتبے کا، بڑے مقام کا، شرف کا کچھ بھی نہیں. نہ تقاضا ہے کہ لوگ نیچے بیٹھیں اور میں اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے، یہ سنت نہیں ہے. باقی دوسری بات ہے کہ مال کمانا چاہیے یا نہیں، یہ بالکل الگ بات ہے. بالکل الگ بات ہے. جو آدمی مال کما سکے اور نہ کمائے، یعنی وہ صرف اپنی آسانی کے لیے کہ میں مزے میں رہوں، مزے کرنے آئے ہو دنیا میں، نہیں. تم مال کما سکتے ہو، یا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہے کما نہیں سکتے، کما سکتے ہو، کما نہیں رہے تو اس لیے کہ میں مزے میں رہوں. یہ کون سا دینی مطالبہ ہے؟ محنت کرو نا، مشکل میں ڈالو اپنے آپ کو اور لوگوں کی غربت دور کرو. ہاں یہ مشن بناؤ. ہاں ایک آدمی ہے اسے صلاحیت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اندر صلاحیت نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے. یا وہ متبادل کہیں ایسا وقت لگا رہا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کہاں لگاؤں، اتنا یہ ٹائم بھی ہے، وہ بھی ہے، میں کیا کروں درمیان میں. تو چلو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کھینچ تان کی. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اچھا نہیں میں آج آپ قریب ہوتے نا تو مزہ آتا، لیکن مان نہیں، وہ تو خیر ایک وہ تو ایک بہانہ ہے دور رہنے کا. کیا دور ہو کے بھی قریب ہے، یہ دور رہنے کا ایک بہانہ ہے نا. تو وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. وہ کوئی دعویٰ نہ کرے امام بننے کا نا، کہ میں بزرگ بننا چاہتا ہوں، امام بننا چاہتا ہوں. وہ جب کہا کہ ہمیں متقین کا امام بنا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں بن جاؤں سب سے بڑا. وہ یہ ایک ہے متقین کا امام کہ سب سے پہلا متقی میں بنوں. تقویٰ کی دعوت دے رہا ہوں نا، تو پہلا متقی میں بنوں، یا میری آنے والی نسلیں متقی ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بہت بڑی جماعت بنا لوں جن کا میں امام بنوں. یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اس دین کو قیادت کے شوقین لوگوں نے پہنچایا ہے. اس دین کا جو لیڈرشپ کے چکر میں لیڈرشپ دین کو چاہیے. کس نے کہا تمہیں دین کو لیڈرشپ چاہیے؟ دین کو مزدور چاہیے، لیڈرشپ نہیں چاہیے. دین کو لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرف بندے کوئی نہیں. تو سب سے زیادہ نقصان اس دین کو قیادت کے حریصوں نے پہنچایا ہے. اتنی فالوئنگ ہو گئی تم ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ گے، خود بھی دوزخ میں تم نے جانا ہے، ان کو بھی بدبختوں کو لے کے جاؤ گے. یہ جو بے وقوف احمق تمہیں، میں مینا حسین اصلاحی صاحب کے بقول کے جس کے حصے میں جتنے احمق لکھے ہوتے ہیں اس کو مل کے رہتے ہیں. تو اب آج کے زمانے میں تو ہر ایک کے حصے میں بے وقوف وافر لکھے ہوئے ہیں، وافر بے وقوف احمق لکھے ہوئے ہیں، لمبی سورکست لگے ہوئے.
بس وقال اننی من المسلمین. اور اس کے بعد اب مزاج کا ایک مسئلہ. اب کوئی سوال کر لیں آپ لوگ, مطلب یہ اگلا پھر ایک آدھ کلاس ابھی رہتی ہے اس کی, تو اس میں بھی تو کوئی بات کرنی ہے, تو اس کو کوئی سوال کر لیں آپ لوگ. یعنی یہ بات ہے نا کہ آپ نے اگر یہ چیک کرنا ہے کہ اچھی باتیں کہاں ہو رہی ہیں, اچھی باتیں کون کر رہا ہے, بندہ ٹھیک کون ہے, تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ خود ریفرنس کے طور پہ مسلسل درمیان میں رہنا چاہتا ہے, یا اس نے اپنے بڑوں کو, وہ اس آپ کے باپ سے اور اس کے استاد سے لے کر خدا تک کی لائن ہے, اپنے سے زیادہ اگر محبوب نہیں بنایا تو محتاط ہو جائیں. اور اگر وہ کل حق کا پوائنٹ آف ریفرنس اپنے آپ کو بنا رہا ہے کل حوالہ, تو یہ بددیانت شخص ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ خود اپنی دیانت پر بھی نظر رکھیں, کیونکہ سب سے زیادہ دھوکے میں مبتلا دھوکے باز خود ہوتے ہیں. جیسے سپیرا سانپ کے ڈسنے سے مرتا ہے, تیراک ڈوب کر مرتا ہے, تو دھوکے باز بھی اسی طریقے سے دھوکے میں آ کے مرتا ہے. کیوں حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں وہ خود دھوکہ کھا لیتا ہے, اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ کہاں ہے, سنتے ہی رہتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہے. کیوں جی؟ وہ ایک آیت ہے, حدیث شریف ہے, خواب پہنچاؤ, وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بے شک عمل نہیں کرتے, لیکن آپ مطلب اچھی بات پہنچا سکتے ہیں. وہ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ جس کو بات پسند آئے نا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. جی نہیں, بغیر عمل کی بھی تبلیغ ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات جسے سن کر اچھی لگ رہی ہے نا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. جو یہ بات کر رہا ہے کہ عمل نہیں کرتے تو بھی دعوت دیتے رہو, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن جس کو سن کر یہ بات اچھی لگ رہی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. کیوں نہیں وہ آدمی ٹھیک بتائے؟ یعنی جو کہہ رہا ہے نا کہ بھائی دعوت پہنچاؤ, عمل نہیں کر رہے تو بھی پہنچاؤ, تو اصل میں اگر یہ ٹھیک آدمی سنے گا, سچا آدمی سنے گا, تو وہ ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرے گا. صحیح ہے نا؟ یعنی اس کو یہ میں ہوگا کہ یہ تو جھوٹے لوگوں کی نشانی ہے اور غیرت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو آپ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو آپ نہیں کر رہے, نہیں صرف آپ وہ کرنا نہیں چاہتے. یعنی جو آدمی, جس آدمی کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ آپ اگر عمل نہیں بھی کر رہے تو دعوت دیں, تو اس میں ایک بات موجود ہے کہ آپ نہیں عمل کر پا رہے کسی سبب سے. میں صاحب نصاب نہیں ہوں تو میں زکوٰۃ دینے کا دوسرے کو کہہ سکتا ہوں نا, لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا, پڑھ سکتا ہوں اور دعوت دیے جا رہا ہوں, تو بھی مجھے روکا نہیں جائے گا, کیونکہ دعوت الگ عمل ہے اور نماز پڑھنا الگ عمل ہے. لیکن سچا آدمی جیسے یہ اجازت اس کو مل جائے گی تو وہ گھبرا جائے گا کہ یہ اخلاص کے, صداقت کے خلاف ہے. اور جو آدمی مخلص نہیں ہے, دین کے ساتھ
دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی دعوت کے نتیجے میں جو اس کے اندر دوسروں پر غلبہ پانے کی ایک منحوس خواہش ہے، اس کو تسکین مل رہی ہے، تو وہ اس سے سوچتا ہے کہ چلو عمل شمل سے چھٹی مل گئی، الحمدللہ اب ہم باتیں کرتے رہیں گے. تو یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ دغاباز ہے. اس نے دین کو اللہ کے غلبے کے بجائے اپنے غلبے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ عرش الہی پہ خود کو بٹھا رکھا ہے اس نے، کیونکہ خدا بھی تو صرف بتاتا ہے نا، خود کوئی عمل کرتا ہے؟ ہمیں ہی بتاتا رہتا ہے، خود تو کوئی نہیں اس نے عمل کیا اس پر جو ہمیں بتایا ہے. ہم سے ہی تقاضا ہے، ہم ہی مکلف ہیں. وہ تو تکلیف ہی دینے والا ہے، تکلیف شرعی فقہ کے اصول فقہ کے معنوں میں، وہ میڈیکل والی تکلیف نہیں ہے جی. ہاں تو اس کو تو ٹھیک ہے، پھر مزے میں ہے کہ ہم نے مسند ہمیں مل گئی، خدا کلام ہمارے ذریعے کر رہا ہے، یہ شرف کافی ہے، جان چھوٹ گئی عمل سے. تو جو سچا آدمی ہوگا وہ جب یہ کرے گا، مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ ایک کوئی بھی شریف آدمی یہ کر سکتا ہے کہ دوسرے سے کہے کہ اپنے بیٹے کو جہاد پہ بھیج دو اور اپنے بیٹے کو امریکہ تعلیم کے لیے بھیج دے، اور بعد میں جب اس سے کہا جائے تو وہ کہے کہ نہیں جناب، یہ تو دین میں حق بات پہنچانی ہے، میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکا اگر اس پہ، اور امریکہ جو بھیج دیا تعلیم کے لیے تو کوئی بات نہیں. مطلب وہ ایک غلطی ہے میری، وہ ایک الگ ہے، دین دعوت پہنچانا ایک الگ ہے. مطلب یہ آدمی بے غیرت آدمی ہے. جو اس کو اپنا امام بنا لے، اور یار دلالوں کا پیروکار کیسا آدمی ہوتا ہوگا؟ شریف آدمی یہ نہیں گوارا کرتا کہ میں اور قدس اس کو اور بات کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے. نہیں ہے ایسا. حضور کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ حضور بچہ میرا میٹھا کھاتا ہے، اس کو روکیے. میٹھا کھانا کوئی حرام تھا؟ حرام تو نہیں تھا، بچہ تھا، اس کو 10 بہانے بنا کے وہ بات کی جا سکتی تھی. حضور نے کہا کل لانا، وہ کل آئی. حضور نے کہا کہ نہ بچے میٹھا نہ کھایا کرو. حرام تو نہیں کر رہے تھے میٹھے کو، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اس لیے مجھے یہ اچھا نہیں لگا. انہیں کیا لگا کہ حق پہنچانا ہے اور یہ عمل ہے، وہ حق ہے، کیا ہے. میں اس دن جو عرض کر چکا نا کہ یہ جو اہل علم نے بات نکالی کہ عمل اور علم کا مادہ ایک ہے، دونوں، عمل بھی عین لام میم سے بنتا ہے اور علم بھی عین لام میم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مادہ ہے ان کا. یعنی اگر علم عمل اور عمل علم نہیں پیدا کر رہا تو بانجھ ہیں دونوں، نہیں ہے. مطلب ان کو کیا، وہ علم نہیں ہے جو عمل پیدا نہ کرے، عمل نہیں ہے جس سے علم میں اضافہ نہ ہو. میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہوں، خود بیٹھا ہوں. تو اس سے ایک منافقت پیدا ہوتی ہے، مفاد پرستی، 50 طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آدمی چور نفسیات کا بن جاتا ہے، چھپنے کا مریض ہو جاتا ہے. یہ کیوں بڑے بڑے قائدین عوام میں نہیں گھلتے ملتے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم کر رہا ہوں، جس پہ آپ جان چھڑکتے ہیں، جس سے آپ نے اپنے قبیلے سے قطع تعلق کر لیا، آپ اس کے ساتھ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے، اس کے منہ پہ تھوک کے آ جائیں گے. کیوں نہیں عوام میں رہتے؟ نبی کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جہاں پہ باہر آپ نکلیں گے مڑیا میں تو یہاں سودا خرید رہا ہوگا. کس مذہبی قیادت کے بارے میں آپ تصور میں بھی لا سکتے ہیں کہ جب آپ باہر نکلیں تو وہ یہاں آپ کو کسی چوک چوراہے پہ کوئی کام کرتا ہوا عام زندگی کا نظر آئے گا؟ ایک بتا دیں مجھ کو، یہ نہیں سنت. نبی کا ذوق کہاں ہے؟ نبی کے اخلاق کہاں ہیں؟ باتیں رہ گئی.
جتنا خدا اور رسول کا نام لیتا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. 4 دن مل کے دیکھیں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کی بالکل اور ہوگی. آپ سائبر سپیس میں لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں خیالی تعلقات قائم کر کے ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس پہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں, مطلب کئی لوگ دیوبندیوں کے لڑکے میرے جاننے والے ہیں. یہ مولانا یوسف خان صاحب ہیں یہاں, یہ جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. اتنا بڑا آدمی, کردار, علم, اس سب میں شاید ہی کہیں ہو. مفتی حسن صاحب ہیں, یہ لوگ سارے ادھر جاتے ہیں لوگ, وہ ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, دیوبندیوں کے ہی ہیں. لیکن وہ دیوبندیوں کے لڑکے اچھل رہے ہیں مینڈکوں کی طرح فتح جہلم پر. لا حول ولا قوت. اتنے احمق ہو گئے ہو تم, اتنے بڑے, اتنا تمہارا ذوق خراب ہو گیا ہے. مطلب اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں تم ان کو دیکھ کیسے رہے ہو؟ کیا غلطی کر رہے ہو؟ یہ بڑا گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. ذوق کے گناہ بڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم.